نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے موتی میں آپ کو سب کو ویلکم کہتی ہوں، اہلا وسہلا۔ آج ہم پڑھیں گے آخرت کا ثواب دنیا کے بدلے سے بہتر ہے۔ اس کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس میں کیا کیا ہم اپنے عمل میں چیزیں لا سکتے ہیں جس سے ہمیں واقعی اس چیز کا احساس ہو کہ آخرت کا ثواب جو ہے یا آخرت میں جو ہمیں ملنے والا ہے وہ دنیا کے ملنے سے کہیں ہزار درجہ بہتر ہے۔ تو آئیں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیتیں خالص کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ قرآن کے موتی، آخرت کا ثواب دنیا کے بدلے سے بہتر۔ سورۃ الشورى، ما كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصیب۔ اور جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس میں سے کچھ دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ انالیسس دیکھ لیتے ہیں۔ من، جو کوئی، کانا چاہے، جو کوئی ہے، یریدو چاہتا ہے، حرص آخرہ آخرت کی کھیتی، نزد ہم زیادہ کر دیں گے، نزد ہم زیادہ کر دیں گے، لہو اس کے لیے، فی حرص ہی کس کے لیے، انسان کے لیے، کس میں کیا چیز زیادہ کر دیں گے، اس کی کھیتی۔ ومن کانا، اور جو کوئی ہے، یرید چاہتا ہے، حرص کھیتی، دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، کوئی انسان دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، نؤتی ہی ہم دیتے ہیں اسے، منہا اس میں سے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس انسان کے ساتھ، وما اور نہیں ہوگا، لہو اس کے لیے، انسان کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، من نصیب کوئی حصہ۔ آخرت کا ثواب دنیا کے بدلے سے بہتر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، یہ بات ہم جانتے تو ہیں، لیکن اس کے باوجود اسے ہم سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوسری دنیا میں جانا ہے جہاں ہمارے سارے اعمال کا حساب ہونا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیا کے کاموں اور کامیابی کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ موت کے بعد یہ ساری صورتحال بدل جائے گی، انسان کو دنیا کے کسی کام اور کسی کامیابی میں سے کوئی دلچسپی نہ ہوگی۔ وہاں ایک ہی بات اس کے لیے نہایت اہم ہوگی کہ اللہ کی ناراضگی سے آج کیسے بچا جائے۔ اس بات کا پچھتاوا زیادہ ہوگا کہ میں نے آج کے اس دن کی تیاری کیوں نہ کی، یہاں کے لیے کوئی سامان کیوں نہ تیار کیا۔ دنیا کی زندگی میں بہت سے لوگ پریشانی کے وقت آ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہاں تنہا اکیلے ہی ساری صورتحال کا سامنا کرنا ہوگا۔ عقل مند وہ ہے جو آج کے دن میں کل کی تیاری کرے، جو کام بھی کرے اسے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے۔ آخرت کا چاہنے والا ہر کام آخرت کی نیت سے ہی کرے گا، اور دنیا کا پرستار دنیا ہی کے لیے، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آخرت کا ثواب دنیا کے بدلے سے بہتر ہے۔ آئے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ہماری بھاگ دوڑ کس مقصد کے لیے، کس نیت کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو شخص اپنے عمل کے ذریعے آخرت کا ثواب چاہتا ہے وہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، وہ بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے جو حق آتا ہے وہ والدین کا ہے، پھر آپ کے رشتہ داروں کا، رشتہ داروں میں سب سے پہلے آتا ہے آپ کے پارٹنر کا، آپ کے اسپاؤس کا، آپ کے شوہر کا، بیوی کا، بچوں کا، پھر بہن بھائیوں کا، پھر رشتہ داروں کا۔ تو ہم ان کے اعمال کو قبول کر کے اس کا اجر بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ ایک نیکی کا جو ثواب ہے وہ 10 گنا اجر ملتا ہے اس کا، اور اس میں جتنا خلوص ہوگا تو وہی جو ہے 700 گنا، اور بے شک اس سے زیادہ انفینٹی میں چلا جائے گا اس کا ثواب۔ تو نیکی کا ثواب بڑھا کر 10 گنا کر دیتے ہیں، اور 10 گنا کے بعد جتنا چاہے اضافہ کرتے ہیں۔ یہ سب آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کتنی خالصاً اللہ کے لیے۔ اگر آپ کی خالصاً نیت اللہ کے حصول کے لیے ہے تو پھر وہ آپ کو
اللہ بے اجر حساب بھی دے سکتا ہے۔ اور جو اپنے عمل، اپنی محنت، اپنی کوشش کے ذریعے سے صرف دنیا چاہتے ہو، تو ہم اس کو صرف اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اب تقدیر پہ تو ایمان ہم سب کا ہے، اور تقدیر میں جتنا بھی ہے لکھا ہوگا، ہماری قسمت میں رزق کتنا لکھا ہوا ہے، شہرت کتنی لکھی ہوئی ہے، عزت کتنی، یہ تو ہمارے تقدیر میں لکھا، وہ تو ہمیں مل کے ہی رہنی ہے۔ اس کے لیے ہم بس اتنی ہی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو اتنا نہ اس میں جو ہے وہ پھونک ڈالیں، اور اتنا نہ اپنے آپ کو اس میں ختم کر ڈالیں کہ بس وہ جو تقدیر میں آلریڈی لکھا ہوا ہے وہ آپ کی تھوڑی کوشش سے بھی آپ کو مل جانا ہے۔ تو باقی کوشش جو ہے آپ اپنی آخرت پر جو ہے وہ فوکس کریں۔ اس آیت میں آخرت پر ایمان لانے والوں اور آخرت پر نہ ایمان لانے والوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مومن اپنے عمل سے آخرت کا امیدوار ہوتا ہے۔ یہ مومن کا ہمیشہ فوکس جو ہے، ہمیشہ اس کا گول جو ہے آخرت ہوتا ہے، وہ ہر کام آخرت کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بہت سے یا کم اعمال آخرت کو چاہت سے خالی نہیں ہوتے، کہ چھوٹا کرے بڑا کرے وہ آخرت ہی اس کا۔ اور اس میں کوئی ایسی وہ راکٹ سائنس نہیں ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس میں اپنی نیت خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے کر لیں۔ بس آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس کو شریعت کے مطابق کرنا ہے، دل میں اس کو اللہ تعالیٰ کے خلوص کے لیے کرنا ہے، اور پھر وہ آپ کام کریں تو وہ پھر آپ کا دنیا آپ دنیا کے کام ہی رہے ہوں گے، مگر صرف آپ کی نیت اور آپ کی جو ہے سوچنے کی جو شریعت کے لحاظ سے وہ کام کر رہے ہوں گے، تو اجر ہی اجر ہے آخرت میں۔ القشیری کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر یہ آیت کافر کے بارے میں ہے، دنیا اس کے لیے وسیع تو ہے، ضروری ہے کہ یہ بات اس کو دھوکے میں ڈال دے، کیونکہ دنیا تو باقی رہنے والی نہیں ہے۔ فمن کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، اور جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور یہاں اس سے اعمال کے اثرات اور اس کے نتائج مراد ہیں۔ ان کو بیچوں کے ثمرات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کھیتی کہا گیا ہے، کہ جب ہم بیج ڈالتے ہیں اور اس میں جو بھی پھل پھول نکلتا ہے اس کو ہم کھیتی کہتے ہیں۔ لائک ہماری جو کراپ ہوتی ہے، لوگوں میں سے جو اپنے اعمال کے ساتھ آخرت کے ثواب اور اللہ کی رضا کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے اجر و ثواب اور عطیہ کہیں گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور جو آخرت پہ انسان فوکس کرتا ہے اس کے لیے صرف نہ آخرت اچھی ہو جاتی ہے، دنیا بھی اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اور دنیا بھی اس کے قدموں کے پہ ذلیل ہو کے آتی ہے۔ اور آخرت کی کھیتی کی اچھائی یہ ہے کہ وہ ایسی کھیتی ہے جس کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس میں برکت رکھی گئی ہے، اور اس کے اثرات اور افادیت اس کے مالک کے باقی رہنے میں، برعکس دنیا کی کھیتی۔ اب دنیا کی کھیتی تو اتنی ہی ہے جتنی آپ کی تقدیر میں لکھی ہے۔ آپ کی تقدیر میں 2 روٹیاں لکھی ہیں تو آپ سارا دن بھاگ دوڑ کریں، آپ کو 2 روٹیاں ہی ملنی ہیں۔ مگر اگر آخرت کی نیت اگر آپ رکھیں اور آخرت کی چاہت چاہیں تو وہاں کی جو کھیتی ہے وہ تو تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی نا، وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جتنی مرضی اس کو بڑھا دیں۔ تو اب ہمیں فیصلہ خود کرنا ہے کہ ہم کیوں اس دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کیوں اس دنیا کو جو ہے اپنی ہر چیز سمجھ رہے ہیں، اپنی آخرت پہ ہم لوگ کیوں نہیں فوکس کرتے؟ کیونکہ دنیا کی کھیتی میں برکت نہیں دی جاتی۔ اب دنیا کی کھیتی میں صرف وہی ہوتا ہے جو کہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور جو اپنے آپ کو بہت زیادہ غرق کر دیتے ہیں دنیا کی کھیتی میں، اس میں کئی گنا اضافہ نہیں کیا کر سکتے۔ اور نہ ہی جو دنیا کی کھیتی ہے، اب دنیا کی ہر چیز فانی ہے، دنیا میں ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، اور دنیا کی کھیتی جتنی بھی آپ کما لیں، جتنا بھی پیسہ کما لیں، جتنے بھی محل بنا لیں، جتنے بھی کپڑے خرید لیں، گائے بھینسیں خرید لیں، تو وہ تو ساری ایک دن ختم ہو ہی جانی ہے۔ تو ہم کیوں نہیں اس چیز کے لیے اس پروفٹ پہ غور کرتے ہیں جس پروفٹ پہ ہمیں وہ کبھی نہ ختم ہونے والا پروفٹ ہے، ہم اس پہ کیوں نہیں غور کرتے؟ اور موت آنے کی صورت میں اور نہ ہی دنیا کی کھیتی اپنے مالک کے لیے قائم نہیں رہتی، اور موت آنے کی صورت میں اپنے مالک سے ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ نے جتنے مرضی محلات اور جتنے مرضی جائیدادیں آپ نے کھڑی کی ہوئی ہیں، آپ کی زندگی کا آخری وقت آیا تو سب کچھ آپ کسی اور کے لیے چھوڑ کے چلے گئے، آپ کے لیے تو کچھ نہ گیا نا، اور تمام کی تمام دنیا آخرت آنے پر ختم ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں انسان جتنی بھی محنت کر لے ملے گا وہی جو اس کے نصیب میں ہے، اور اگر نصیب میں بہت بھی لکھا ہے تو آخرت کے مقابلے میں وہ بہت قلیل ہے، کیونکہ والآخرۃ خیر ابقیٰ، کہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، اور دنیا حقیر تر ہے اور ختم ہو جانے والی ہے۔
نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی اس کو مزید عبادت کی توفیق بھی ملتی ہے، اطاعت میں آسانی بھی ملتی ہے، خیر و بھلائی کے کام اور زیادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک اور قول ہے کہ آخرت کی کھیتی سے مراد اطاعت کے کام ہے، یعنی جو اطاعت کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے ثواب بھی ہے۔ ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے، یعنی کہ جب آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو دوسری نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے، اور یہ اس چیز کی ضمانت بھی ہے کہ آپ کی پہلی نیکی قبول ہوگی۔ ایک قول ہے کہ نزد لہو فی حرثہ کا مطلب ہے کہ آخرت کے ساتھ ساتھ ہم اس دنیا کو بھی دیتے ہیں، یعنی ہم اس کو نیکیوں کی مزید توفیق عطا فرما دیتے ہیں، یعنی ہم اس کے لیے خیر کے دوسرے دروازے کھول دیتے ہیں، اور ہم اس کو دوسرے کئی ایسے نیک اعمال بتاتے ہیں جو وہ پہلے نہیں کر رہا ہوتا، اور جتنا جتنا جس کا اخلاص ہوتا ہے اس کی کھیتی اتنی ہی زیادہ پنپتی ہے۔ یہ توفیق صرف انہی لوگوں کو دی جاتی ہے جن کا ارادہ بہت مضبوط ہوتا ہے، لیکن جو صرف آرزو کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا تو وہ حقیقت میں آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرنے والا نہیں ہے۔ کہ بہرحال جتنا بھی ہم کوشش کر رہے ہیں آخرت کی کھیتی حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت تو کرنی ہے، اور وہ محنت آپ کے دل کی جو ہے نا اچھی نیت سے شروع ہوگی، وہاں سے آپ کی اچھی نیت شروع ہوگی، آپ کا دل راضی ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے، رضا کے لیے کام کرنے سے، آپ اپنی زبان سے اس کی ادائیگی کریں گے، اس کی جو ہے وہ اس کی نفی نہیں کریں گے، اور اپنے اجزاء سے اس کو ادا کریں گے، تو ہی یہ محنت چاہیے کہ ہم آخرتی کھیتی کے لیے اس طرح کی محنت کریں۔ اور جو اپنی محنت کا نتیجہ دنیا میں پھلتے پھولتے دیکھنا چاہتا ہے تو ہم اس کو بھی اس میں سے دیتے ہیں، لگے جب کافروں کو بھی تو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے کہ جو وہ محنت کرتے ہیں تو اس کا صلہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، لیکن دنیا میں جتنا ملے گا وہ دنیا کی حیثیت کے مطابق ہی ہوگا، یعنی جو دنیا میں اس کے نصیب میں لکھا گیا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا انسان پھر خسارے میں اٹھائے گا۔ اس کے برعکس جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو دنیا بھی مل جاتی ہے، لیکن آخرت میں جو اس کا حصہ وہ کئی گنا زیادہ ہو کر ملتا ہے۔ تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے۔ جو اپنے اعمال کے ذریعے دنیا کے خواہشات کو حاصل کرنے کا اور ارادہ رکھتا ہے تو ہم اس کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم نے اس کے لیے دنیا کے ساز و سامان اور اس کی زمینوں میں سے مقدر کیا ہوتا ہے۔ دنیا ہی اس کی غرض اور غایت اور مقصود تھی، اور اس نے آخرت کے لیے کچھ بھی آگے نہیں بھیجا، نہ ہی آخرت کے ثواب کی امید ہی لگائی اور نہ ہی آخرت کے عقاب سے ڈرا۔ اس کے نصیب میں جتنا لکھا ہے اس کو اتنا ہی ملے گا، دنیا سے اتنا ہی ملنا جتنا مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو اتنی مقدار میں دیتے ہیں جتنا اللہ نے اس کے لیے تقسیم کیا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان سورہ الاسراء میں ہے کہ ہم اس کو اس میں جلدی دے دیں گے جو چاہے گا جس کے لیے چاہیں گے۔ سورہ ال عمران میں بھی ہے ہم اسے اس میں سے دے دیں گے، یعنی کہ دنیا میں جتنی اس کی قسمت میں لکھا ہے اس کو تو وہ مل ہی جانا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ اسراء میں ہے ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں ان کی اور ان کی بھی تیرے رب کی بخشش سے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے اور اس میں خیر ہے۔ جس طرح ایک اچھی نیت رکھنے والے مومن کو اپنے اعمال کا آخرت میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر بدلہ ملے گا، اس شخص کو جس نے صرف دنیا کے لیے کام کیا، جس کے پاس ایمان نہیں تھا یا ایمان کا دعویٰ وہ کرتا تھا لیکن نیت ساری دنیا ہی کے لیے فائدوں پر ہے، یعنی کہ منافق کی بات ہو رہی، تو اس کو وہاں پر کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ نہ اس کی کوشش آخرت کے لیے نہ اس کی نیت آخرت کے لیے، اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی اس کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ آخرت میں محرومی کی وجہ کیا ہے؟ سورہ بغوی کہتے ہیں کیونکہ وہ آخرت کے لیے عمل ہی نہیں کرتے، آخرت کو اپنا فوکس ہی نہیں بنایا ہوا۔ اور سورہ فرقان میں ہے کہ اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا تو اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے، یعنی کہ یہ ان لوگوں کی حالت ہے کہ جو بھی انہوں نے دنیا میں عمل کیا ہوگا وہ سارا ہوا میں ڈسٹ کی طرح اڑ جائے گا، یعنی کہ وہ لوگ بھی جو دنیا چاہتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں اور زراعت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں اور گمان کریں گے کہ بے شک وہ کسی چیز پر قائم ہیں۔ کھیتی کی مثال دینے پر حکمت، اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے کھیتی کی مثال کیوں دی، کراپس کی مثال کیوں دی؟ اور قرآن نے الحرث کے لفظ کو استعمال کیا ہے کھیتی کے لیے۔ آپ اس لفظ میں غور کریں کیونکہ کھیتی کرنے والا اپنی کھیتی میں اور کاشتکاری میں اور شجرکاری میں ہلکان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنے غلے اور پھل کی توقع ہوتی ہے، اور چونکہ زمین میں ہل جوتنا کھیتی کرنے میں کمائی کے بنیادی اصول پائے جاتے ہیں تو ہر کمانے والے کے لیے لفظ بطور استعمال کیا گیا ہے۔
اور اسی سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے کہ آپ دنیا کی کھیتی اس طرح کریں کہ گویا آپ نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اس طرح عمل کریں کہ جیسے آپ کو کل ہی موت آ جائے گی۔ یعنی اگر آپ ایک دن دنیا کی کھیتی نہیں کریں گے تو آپ کہیں گے کل بھی وقت مل جائے گا، لیکن آخرت کے لیے فوری عمل کرنا ہے جیسا کہ یہ آخری دن ہے۔ تو آخرت کی تیاری میں آپ کا ہمیشہ یہ بھی فوکس ہونا چاہیے، جو پہلے میں نے بتایا کہ آپ کے دل، آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، دل میں جو ہے نا اور سوچ میں جو ہے ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کام کریں، اور ہر وقت ہر سیکنڈ جو ہے نا ہم اپنے موت کی تیاری کریں۔ ہر سیکنڈ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے یہ اذکار کرنے، یہ عبادات کرنی، یہ ہماری چھوٹ رہی ہیں، اس کی طرف ہم نے فوراً متوجہ ہونا ہے، کہیں یہ ہمارا آخری پل نہ ہو۔ نماز ایسے پڑھیں کہ جیسے یہ آپ کی آخری نماز ہے۔ اچھا، تو وہ اس کی آپ نے ہر وقت تیاری، مگر دنیا کے کاموں میں آپ تھوڑا ڈیلے بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے اب آج کل رمضان ہے تو کتنے کام آپ نے ڈیلے کر دیے گے، اچھا ٹھیک ہے رمضان کے بعد اب میں کر لوں گا، رمضان کے۔ تو دنیا میں تو کاموں میں آپ یہ، مگر آخرت کے کاموں میں، آخرت اگر آپ کا فوکس ہے تو پھر آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ لائک اس میں جو ہے آپ کو فوری فوری اپنی نیکی بھی کرنی ہے، اس کو سنبھالنا بھی ہے، اس کا جائزہ بھی لینا ہے، اپنی نیتیں بھی بار بار ٹھیک کرنی ہے۔ تو یہ ساری آخرت کے کاموں میں آ جاتی ہے۔ حارث نام سے سب سچا نام، اور انسان کو حارث کا نام اس کے عمل اور اس کی کھیتی باڑی کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ اور عبد الرحمن سب سے بہترین، اور حمام اور حارث سب سے سچے نام ہیں، جبکہ بدترین نام حرب اور مرا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہوں ناموں کی حارث، اب دیکھیں نا حارث کس کو کہتے ہیں؟ جو کھیتی باڑی کرتا ہے، محنت کرنے والے انسان کو حارث کہتے ہیں۔ زمین سے اس کی محنت اور کاشتکاری کے حساب سے پھل ملنا، اور زمین میں جس قدر صحیح طریقے سے کاشتکاری کی جاتی ہے اور اپنے وقت پر کاشتکاری کی جاتی ہے، اور جس قدر محنت کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے، اسی حساب سے زمین اپنا پھل لاتی ہے۔ دنیا اور آخرت کے ثواب کے حوالے سے لوگوں کی قسمیں ہیں کہ ایک تو عبادت کو بغیر ثواب کے کرنے والے، کہ عبادت کر رہے ہیں بس دکھاوے کے لیے، پھر دوسرے کے عبادت کے کاموں اور آخرت کا ثواب اور دنیا کا بھی ثواب کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی، اور ہمارے عبادت کے کام بھی ہو جائیں گے۔ جیسے کہ ہمارے جو ہیں یہ امام حضرات کو آپ سمجھ لیں، عبادات کے کام کے آخرت کے ثواب سے کرنے والے اور فضائل کو بھی حاصل کرنے والے ہیں، کہ عبادت صرف آخرت حاصل کرنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ پھر چوتھے قسم کے لوگوں کے دنیاوی کام آخرت کے اجر کی نیت ہی کے بغیر کرتے ہیں، کہ دنیاوی کام جیسے عورتیں ہیں گھر میں کھانا بنا رہی ہیں، صفائی کر رہی ہیں، اس میں صرف اپنی نیت یہ کر لیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر ہے کہ پانچویں قسم کے لوگ مباح کاموں کو بھی آخرت کی نیت سے کرتے ہیں، کہ جو کام ایسے ہیں مباح ہیں، فار ایگزامپل ان کو پتا ہے کہ یہ آئس کریم میں جو ہے وہ فلیور ایسا ہے جس میں الکوہول شامل ہے، اب وہ تھوڑے سے اس میں کنفیوز ہو گئے تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ ہم یہ آئس کریم نہیں کھائیں گے۔ دنیا اور آخرت کے ثواب کے حوالے سے لوگوں کی قسمیں۔ اب پہلی قسم عبادت کو بغیر ثواب کرنے والے، کچھ لوگ کام والے کرنے والے ہیں جیسا کہ نماز اور صدقہ اور حج اور علم ہے، بس اگر انسان آخرت میں اجر حاصل کرنے کا ارادہ ہی نہ رکھتا ہو تو وہ گناہ کے بوجھ تلے ہے، اس کی عمل کی قدر نہیں کی جاتی، کہ عبادت کو بغیر ثواب کے کرنا، صرف دکھاوے کے لیے کرنا، اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ پھر دوسرے نمبر کی ہم نے دیکھا تھا کہ عبادت کے کاموں میں آخرت کا ثواب اور دنیا کا ثواب بھی رکھنے والے، وہ عبادت کے عمل اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ عبادت کے عمل کے ذریعے آخرت کا ثواب کا ارادہ رکھتے ہیں، اور کچھ دنیا کے ثواب کو بھی نیت رکھتے ہیں، جیسا کہ انسان جہاد کرتا ہے لیکن اس سے دنیا کے ساز و سامان کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کو کوئی ثواب نہیں ہے، کہ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہا ہے مگر ساتھ میں اس کو دنیا بھی درکار ہے، تو اس بندے کے لیے بھی کوئی بھی کوئی بھی ثواب نہیں ہے۔ پھر تیسری قسم کے لوگ ہیں عبادت کے کام کے آخرت کے ثواب سے کرنے والے اور فوائد کو بھی حاصل کرنے والے، جو عبادت کے اعمال کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ اس سے آخرت کے ثواب کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر فوائد جو اس عبادت کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں اس کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ ایک لحاظ سے ایک شرعی مصلحت ہے اور شرعی احکام میں اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ چوتھے قسم کے لوگ ہیں، کون ہے؟ دنیاوی کام آخرت کے اجر کی نیت کے بغیر کرنے والے، جیسے کہ دنیا کے کام جیسے کھانا پینا چلنا پھرنا، اگر انسان اپنے اعمال کے ذریعے دنیاوی فائدے کا ارادہ کرتا اور اس میں ثواب حاصل کرنے کی نیت نہیں کرتا تو اس کو نہ ہی اجر دیا جائے گا اور نہ ہی گناہ ہوگا، اور یہ ان لوگوں کی صورتحال ہے جو کہ غافل اور لا علم ہے۔ پھر تیسری طرح کے مباح کاموں کو بھی آخرت کی نیت سے کرنے والے، وہ عقل مند ہیں جو مباح کاموں کو بھی آخرت کی نیت سے کرتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں لیکن اس میں نیت ان کی اچھی ہے، گھر کے کام کاج کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، محنت مشقت کر کے اپنی بیوی بچوں کے لیے کما رہے ہیں
لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ نے ہم پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے تو ان کا وہ کام چاہے خالصتاً دنیا کا ہی ہو مگر اس پر بھی اجر ملے گا، کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اور آخرت میں اجر پانے کے لیے کیا۔ وہ سوتے بھی ہیں تو اس کے لیے کہ تاکہ ان کی تھکاوٹ دور ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ اچھی عبادت کر سکیں۔ جسمانی ورزش بھی کرتے ہیں تاکہ وہ اطاعت کے کاموں میں قوت حاصل کر سکیں۔ بات یہیں پر آ کر رکتی ہے لیکن کہ جیسی نیت ویسا ہی پھل، جو ارادہ ہو جس کے لیے ہو کر رہے ہیں وہی سامنے آئے گا۔ تو پھر ایک اور اعتبار سے لوگوں کی قسم ہے کہ دنیاوی فائدوں کے حصول کے لیے نیک کام کرنے والے بظاہر نیک کام کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے کہ دنیا میں کچھ مل جائے۔ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ورزش ہو جائے، روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ وزن کم ہو جائے، حج پر اس لیے جا رہے ہیں کہ سیاحت ہو جائے۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی نیک کام کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کرتے ہیں، جیسے کہ نماز اور صدقہ اور صلہ رحمی اور احسان اور ظلم چھوڑ دینا اور اس طرح کے دیگر اعمال جو کہ انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، یا ان کو خالص اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ ان کے ذریعے آخرت کے ثواب کو حاصل کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کے بدلے یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے مال کی حفاظت کرے اور اس کے مال کو بڑھائے، اور یا اس کے اہل ویال کی حفاظت کرے یا اس کی نعمتوں کو قائم و دائم رکھے، اور وہ اپنے عمل سے جنت کو پانے یا جہنم سے فرار حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کرتا، تو اس آدمی کو دنیا میں اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ قسم ہے جن کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ دوسری طرح کے لوگ کیا ہے؟ ریاکاری کرنے والے۔ یہ پہلے سے بھی زیادہ سنگین ہے اور زیادہ خوفناک ہے کہ پہلا تو اس کی تو نیت ہی یہ ہے کہ صرف دنیا حاصل کرنی، آخرت نہیں حاصل کرنی۔ دوسرے کہ وہ ریاکاری کر رہے ہیں، شو یہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے آخرت حاصل کریں، مگر اندر سے وہ ریاکاری کر رہے ہیں۔ تو ریاکاری کرنے والی یہ وہ قسم ہے جسے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت میں بیان کیا کہ یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان نیک عمل کرتا ہے اور اس کی نیت آخرت کے ثواب کو طلب کرنا نہیں ہوتی بلکہ صرف ریاکاری کرنا ہوتی ہے۔ استغفر اللہ۔ نیک امال، اور پھر تیسرے قسم کے لوگ کیا ہے کہ نیک امال کو دنیاوی غرض سے کرنے والے، یہ کہ وہ نیک عمل کرتا ہے، اس کا مقصد اس کے ذریعے سے مال حاصل کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ حج کرتا ہے تاکہ کچھ مال بھی کما سکے، یا وہ دنیا کو پانے کے لیے ہجرت کرتا ہے، یا وہ مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اس قسم کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور جیسا کہ ایک انسان علم سیکھتا ہے تاکہ اپنے گھر والوں کو پڑھا سکے، اس کے ذریعے سے وہ لیڈر بننا چاہتا ہے، یا وہ قرآن سیکھتا ہے اور نماز کو ہمیشہ قائم رہتا تاکہ وہ مسجد سے تنخواہ لے سکے، جیسا کہ اکثر یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے نیک عمل دنیاوی غرض سے ہو رہے ہیں، مگر اس میں پھر وہی بیلنس آ جائے گا کہ انسان کتنا بیلنس کرتا ہے۔ اگر انسان اپنا ٹھیک ہے مسجد سے تنخواہ وہ لے بھی رہا ہے، مگر اس کی نیت یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اپنا، تو اس میں جو ہے وہ اس کو ثواب تو ڈیفینیٹلی ملے گا، مگر وہ یہی ہے کہ انسان کی نیت کوئی دوسرا تو نہیں جان سکتا نا، کوئی دوسرا تو جج نہیں کر سکتا نا، یہ تو انسان کی اپنی نیت، اپنے آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے نا۔ ایمان سے محروم لوگوں کا اللہ کو راضی کرنے والے کام، ایمان نہیں ہے لیکن کام اچھے کر رہے ہیں کیونکہ مسلمان نہیں تو ان کا اجر بھی کچھ نہیں ہے۔ اب اس میں یہ بھی بات ہے کہ شرعی طور پہ کرنا، وہ مسلمان ہو تو پھر اس کا ہی بدلہ جو کہ دیا جاتا ہے۔ جیسے کافر لوگ، بہت سارے ایسے کافر لوگ ہیں جو کہ بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، بڑے اچھے اخلاق ہیں ان کے، مسلمانوں سے بھی اچھے اخلاق ہیں، مگر وہ چونکہ مسلمان نہیں ہے تو ان کا اجر یہ نہیں کہ ان کو اجر ملے گا، ان کو اجر ملے گا مگر صرف دنیا، مگر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس طرح سورہ مائدہ میں بے شک اللہ متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ تو سارے آخرت کے فوکسڈ کام جو ہے نا دنیا میں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے، کیونکہ ان کی نیت خالصتاً ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دنیا کا ثواب چاہیے یا آخرت کا ثواب؟ اللہ کے پاس دونوں کا بدلہ ہے، جیسے کہ سورۃ نساء میں ہے، جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ دنیا چاہنے والے کو دنیا اور آخرت کے طلبگار کو آخرت ملے گی، جیسے کہ سورہ اسراء میں بھی ہے، جو شخص اس جلدی والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہو ہم اس کو اس میں جلدی دے دیں گے، اجر جلدی مل جائے گا دنیا میں، جو چاہیں گے جس کے لیے چاہیں گے ہم، پھر ہم نے ان کے لیے جہنم بنا رکھی ہے۔ کہ دنیا اگر صرف چاہنی ہے تو پھر اس کے بعد اگر اس دنیا میں آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہے تو ان کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، اس میں داخل ہوگا۔ مذمت کیا ہوگی؟ مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی جو اس کے لائق کوشش ہے، یعنی کہ جتنی اس کی استطاعت ہے، جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قدر کی ہوئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اعمال
پورے ہوں گے یا نہیں ہوں، یہ ہماری اپنی طاقت کے اوپر ہیں. ہمیں کتنا آؤٹ کم اس میں ملے گا کہ کتنا ہم نے ہماری عبادات سے یا ہمارے دین کے کام سے کسی کو کتنا فائدہ پہنچا ہے، اور وہ اگلا کتنا اعمال کر رہا ہے وہ انسان کے نہیں کر رہا، اس کی ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. ہم سے یہ پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے اپنی ہمت کے مطابق کوشش کتنی کی تھی. دنیا چاہنے والے کو دنیا میں اعمال کا بدلہ مل جانا. اب دیکھیں نا، دنیا میں تو دنیا تبھی ملتی ہے جب آپ نے اپنی کوشش کی، اپنی محنت کی، اور اس کا آؤٹ پٹ بھی آیا کہ کچھ نہ کچھ اس کا رزلٹ آیا. فار ایگزامپل آپ نے گریجویشن کی اور گریجویشن میں آپ نے A+ لیا، تبھی آپ کو نوکری ملے گی. ٹھیک ہے نا. آپ کو اجر جو ہے دنیا میں، جب آپ نے پورا ایک کمپلیٹ ٹاسک کیا ہے، بچپن سے اسٹڈیز کر کے اس کے بعد گریجویشن اچھے طریقے سے کی، آپ نے A+ لیے ہیں، تو جو ہے وہ آپ کو اچھی نوکری ملے گی. جب آپ نوکری کے لیے جائیں گے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہاں آپ نے تو گریجویٹ کرنے کی کوشش کی تھی مگر آپ کامیاب نہیں ہوئے اس کوشش میں، پھر بھی ہم آپ کو نوکری دے دیں گے. نہیں، ایسا دنیا میں نہیں ہوتا. مگر آخرت میں ایسا ہے کہ دنیا میں ہم جتنی کوشش کریں گے، جتنا ہم اپنا ان پٹ ڈالیں گے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر صرف ہماری کوشش کو دیکھیں گے کہ ہماری کوشش کتنی ہم نے کی ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے تم وہاں پہ 100% نمبر لے کر آئے ہو کہ نہیں آئے. تو اس کوشش کی وجہ سے ہمیں جو آگے جنت ملے گی. دنیا چاہنے والے کو دنیا میں اعمال کا بدلہ مل جانا. اور جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو، ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا دیں گے، اور اس دنیا میں ان سے کمی نہ کی جائے گی. جو دنیا کے لیے عمل کرے گا اس کے لیے دنیا ہی ہوگی. جو دنیا کے لیے عمل کرے گا اس کے لیے دنیا ہی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہوگی. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے. اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت کے لیے، تو اس کی نکاح کر لے کہ اس سے نکاح کر لے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے اور جس کی طرف اس نے ہجرت کی. تو دنیا کی نیت سے کیا گیا عمل آخرت میں محرومی کا سبب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کو عظمت اور رفت، دین اور نصرت اور زمین میں اقتدار کی خوشخبری دے دو. تو جو ان میں سے آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. حقیر دنیا کی نیت پر حقیر چیز ہی ملنا. صرف وہی عمل قابل قبول ہوگا جو کہ خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے گا. ابو امامہ باہلی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ بتائیں، ایک شخص جنت کے لیے جاتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے، اسے کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں ملے گا. اس شخص نے یہ سوال 3 دفعہ دہرایا، پھر ہر دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالصتاً اس کے لیے کیا جائے اور اس کے ذریعے صرف اس کا چہرہ مقصود ہو، کہ ہم اللہ تعالیٰ کا خوبصورت چہرہ جب جنت الفردوس میں دیکھیں گے، اس کی ہمیں چاہت ہو کہ ہم نے وہ چہرہ دیکھنے کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں، دنیا کے کسی حصول کے لیے عمل نہیں کر رہے. دنیا داری کے لیے کیا گیا عمل ناقابل قبول. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ فرماتا ہے، میں سب شریکوں سے بہترین ہوں، بس جس نے کسی کو میرے عمل میں شریک کیا تو وہ عمل اسی شریک کے لیے ہے. اے لوگو، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو، کیونکہ اللہ عز و جل خالص عمل کو ہی قبول کرتا ہے. اور یہ مت کہو یہ چیز اللہ اور رحم یعنی رشتے و قرابت داروں کے لیے ہے، کیونکہ جو چیز رشتے کی خاطر کسی کو دی جاتی ہے وہ رشتے کے لیے ہی دی جاتی ہے. اللہ کا اس میں کوئی کچھ نہیں ہے. اور نہ یہ کہو کہ یہ چیز اللہ کے لیے ہے اور تمہارے لیے ہے، بس وہ تمہارے ہی لیے ہوگی، اللہ کے لیے اس میں سے کچھ حصہ نہیں ہوگا. تو جو چیز ہم نے اگر عبادت کرنی ہے تو خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کریں. ہم یہ نہ کریں کہ ہمارے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں، ہمارے پیرنٹس نے کہا ہے تو وہ خوش ہو جائیں گے، یہ اس میں نہ ہماری نیت ہو. ہم اگر اسلام کو سیکھ رہے ہیں تو یہ نیت نہ ہو کہ ہم اپنے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا میں اپنا علم پھیلانا یہ ٹھیک بات ہے، مگر ہم اپنے گھر والوں کو اس سے ایجوکیٹ کریں گے اور جو ہے نا پھر ہماری پاپولیرٹی ہو جائے گی، لوگ ہمیں اچھا سمجھنا شروع ہوں گے. یہ نیت نہ ہو. ہم صرف خالصاً اللہ کی نیت ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے اپنی دین کو جو ہے مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ایک ہی عمل مختلف نیتوں کی بنا پر قبول یا رد. دیکھتے ہیں کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، گھوڑے 3 قسم کے ہیں، یہ ایک آدمی کے لیے باعث اجر ہیں، ایک آدمی کے لیے پردہ پوشی کا باعث ہے،
اور ایک اس کے لیے بوجھ اور گناہ کا سبب ہے۔ وہ گھوڑے جو اس مالک کے لیے اجر کا سبب ہیں تو ان کا مالک وہ آدمی جو انہیں اللہ کے راستے میں پالتا ہے اور تیار کرتا ہے، تو یہ گھوڑے کوئی چیز اپنے پیٹ میں نہیں ڈالتے مگر اللہ اس کی وجہ سے ان کے لیے اجر لکھ دیتا ہے۔ اگر وہ انہیں چراگاہ میں چراتا ہے تو وہ کوئی چیز بھی نہیں کھاتے مگر اللہ کی وجہ سے ان کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ انہیں کسی نہر سے پانی پلاتا ہے تو پانی کے ہر قطرے کے بدلے جسے وہ پیٹ میں اتارتے ہیں اس کے لیے اجر ہے، حتیٰ کہ آپ نے ان کے پیشاب اور لید کرنے میں بھی اجر ملنے کا تذکرہ کیا۔ اور اگر یہ گھوڑے 1 یا 2 ڈلیوں کا فاصلہ دوڑیں تو ان کے لیے ان کے ہر قدم کے عوض جو وہ اٹھاتے ہیں اجر لکھ دیا گیا ہے۔ یعنی کہ ہر کام اس نے وہ گھوڑا جو ہے اس لیے تیار کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں تیار کرے، جہاد کے لیے تیار کرے، تو اس کے درمیان وہ جو بھی اس کو تیار کرنے میں جو جو کام وہ کھا پی رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے یا وہ تھوڑا بہت چل رہا ہے، تو اس کا اجر وہی ہے جو اس نے نیت کیا ہے۔ اور وہ انسان جس کے لیے یہ باعث پردہ ہے تو یہ وہ آدمی ہے جو انہیں عزت اور شرف و زینت کے طور پہ رکھتا ہے، کہ گھوڑوں کو جو ہے وہ عزت شرف و زینت کے طور پہ رکھتا ہے اور تنگی اور آسانی ہر حالت میں ان کی پشتوں اور ان کے پیٹھوں کا حق نہیں بھولتا۔ رہا وہ آدمی جو اس کے لیے وہ بوجھ ہے، تو وہ شخص جو انہیں ناشکری کے طور پر غرور اور تکبر کرنے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھتا ہے، تو وہی ہے جس کے لیے گھوڑا باعث بوجھ کا باعث ہے، کہ وہ بوجھ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ بڑے سے بڑے اعمال کا حقیر ہو جانا، نیت کا وبال دجال سے زیادہ خطرناک۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک خفی، یعنی کہ چھپا ہوا شرک۔ یہ وہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو خوبصورت بنا لیتا ہے، یعنی کہ اس نے نماز اچھی اس لیے نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حاضر کھڑا ہو، جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی اور ہے تو وہ کسی اور کے لیے نماز پڑھے، تو یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے کہ ہم اللہ کو سے زیادہ اس بندے کو پرائرٹی دے رہے ہیں کہ ہم اس کے سامنے اچھی نماز پڑھیں۔ کوئی بھی نیکی جو صرف دنیا میں شہرت کے لیے کی جائے اس کا آخرت میں کچھ فائدہ نہیں۔ حشام بن مغیرہ صلاح رحمی کرتا تھا، مہمانوں کی میزبانی کرتا تھا، غلاموں کو آزاد کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، اگر وہ سلام کا دور پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا، کیا یہ اعمال اسے فائدہ دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں، وہ تو دنیا کے لیے دیتا تھا اور دنیا میں ہی اس کا چرچا اور اس کی تعریف چاہتا تھا، اس نے ایک دن بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب بدلے کے دن میری خطاؤں کو معاف فرما دینا۔ دنیا کی طلب سے آخرت کا نقصان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان دیا، اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا، بس تم باقی رہنے والی زندگی کے بدلے فنا ہونے والی زندگی کا نقصان ہونے دو۔ کہ اگر آخرت چاہتے ہوئے آپ کو دنیا کو تھوڑا بہت نقصان ہو بھی رہا ہے تو یہ وقتی نقصان ہے، جیسے وقتی فائدہ ہے ویسے یہ وقتی نقصان ہے، تو وقتی نقصان تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کے لیے برداشت کرنا بہت باعث اجر کا سبب ہے آخرت میں۔ قیامت کے دن اجر سے محرومی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب اللہ عز و جل اولین اور آخرین کو اس دن جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، تو ایک منادی آواز لگائے گا، جو شخص کسی عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شک ٹھہراتا ہو اسے چاہیے کہ اس کا ثواب بھی اللہ عز و جل کے علاوہ سے طلب کرے، کیونکہ اللہ عز و جل تمام شرکاء سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہے۔ دنیا کی خاطر علم سیکھنے والے کو کوئی فائدہ نہ دیا جائے گا، غلط نیت کی وجہ سے عمر بھر کی محنت ضائع۔ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن سب سے پہلا شخص جس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا وہ ہوگا جسے شہید کر دیا گیا ہو، اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ اسے اپنی عطا کردہ نعمت کی پہچان کرائے گا، تو وہ اسے پہچان لے گا۔ وہ پوچھے گا، تو نے ان نعمتوں کو پا کر کیا کیا؟ وہ کہے گا، میں نے تیرے راستے میں لڑائی کی یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ تو وہ فرمائے گا، تو نے جھوٹ بولا، تم نے اس لیے لڑے تھے تاکہ تمہیں بہادر کہا جائے، سو کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اس کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، کہ شہادت بھی جو ہے وہ اتنا بڑا عمل انسان کرے اور اس میں نیت آخرت کی نہ ہو یا اللہ تعالیٰ کا وجہ نہ طلب ہو، تو وہ استغفر اللہ، وہ شہید بھی جو ہے وہ آگ میں چلا جائے گا۔
وہ شخص جس نے علم حاصل کیا، اس کی تعلیم دی، قرآن کی قرات کی، تو اسے پیش کیا جائے گا تو وہ اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، تو وہ اسے پہچان لے گا، وہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کو پا کر کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، اسے سیکھا اور تیری خاطر قرآن کی قرات کی۔ وہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تو نے علم اس لیے سیکھا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ کہا جائے کہ یہ قاری ہے۔ سو وہ کہہ دیا گیا، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جائے۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ وہ شخص جس کو اللہ نے وسعت دی اور ہر طرح کا مال عطا کیا، اسے لایا جائے گا، وہ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا تو وہ اسے پہچان لے گا۔ وہ فرمائے گا تم نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے کوئی ایسی راہ نہیں چھوڑی جس میں مال خرچ کرنا تجھے پسند نہ ہو، مگر میں نے تیرے لیے وہاں مال خرچ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا، تم نے یہ سب اس لیے کیا تھا تاکہ وہ کیا تاکہ تمہیں سخی کہا جائے، سو ایسا ہی کہا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے، پھر آگ میں ڈال دیا جائے۔ اگر منہ کے بل گھسیٹا جائے تو کہاں سے انسان کو پکڑا ہوگا؟ انسان کو ٹانگوں سے پکڑا ہوگا اور اس کا منہ زمین پہ ہوگا، اور وہاں سے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یا بالوں سے پکڑ کے، کوئی ایسی ٹیکنیک بالوں سے پکڑ کے تو اس کا منہ زمین پہ گھسیٹا جا رہا ہو۔ اللہ معاف کر، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ دنیا کی خاطر علم سیکھنے والے کی سزا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ علم جو اللہ عز و جل کا چہرہ چاہنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ یعنی کہ اگر جو قرآن پڑھانے والے لوگ ہیں، اگر تو وہ اپنا اتنا منافع لیتے ہیں جس میں کہ ان کی ٹیکنالوجی کور ہو جائے، ڈیفینیٹلی وہ اپنا انٹرنیٹ کا بل دے رہے ہیں، جہاں پہ پڑھا رہے ہیں وہاں کے گھر کا خرچہ دے رہے ہیں، وہ والا ان کا پورا ہو جائے، اور اگر وہ سارا دن یہ پڑھا رہے ہیں اور اس میں تھوڑا بہت اپنے کھانے پینے کے لیے خرچہ نکال رہے ہیں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مگر جس نے اپنے آپ کو اس بزنس کو اتنا چمکا لیا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اتنی قیمت مانگ رہا ہے جو کہ اس کے باقی جتنی ضروریات سے بھی زیادہ ہے، تو ایسوں کے لیے جو ہے نا وہ سزا ہے۔ فخر اور بحث اور تکرار کی نیت سے علم حاصل کرنے کی سزا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ علماء کے سامنے فخر کرو یا جاہلوں سے تکرار کرو، اور نہ ہی علم سے دنیاوی جا کے مجالس تلاش کرو، وہ ایسا کرتے تو آگ ہے آگ۔ اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عالم ہے یا کوئی مفتی صاحب ہیں تو ان کے سامنے جو ہے وہ تھوڑا بہت کسی نے قرآن پڑھا ہو تو وہاں کے بحث محاورہ شروع کر دے، یہ شو کرنے کے لیے مجھے بھی آتا ہے، تم سے زیادہ آتا ہے، تو ان کا علم بہرحال ہم سے بہت کم ہے۔ ایک عالم نے اگر ایک بندے نے قرآن ایک دفعہ پڑھا ہوا ہے تو اس نے ایک تفسیر پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے، اسے ایک تفسیر پڑھ کے تو اس کا نالج اس تفسیر کے اراؤنڈ ہوگا، مگر جو عالم ہوتے ہیں انہوں نے 5-6 تفسیریں پڑھ کے تو کہیں جا کے وہ عالم بنتے ہیں، اور یعنی کہ اٹس ناٹ اے سمپل تھنگ۔ تو ان کے ساتھ پھر بحث کرنا کہ ان کی باتوں کو پھر جھٹلانا کہ نہیں نہیں یہ تو غلط بات کہہ رہے ہیں اور اس طرح سے، اور عالم کو جیسے ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری پہ یہ میڈیسن اس کو دے رہا ہوں، کچھ ہو گیا تو میں ہی پکڑا جاؤں گا، تو ہم ڈاکٹر پہ بلیو کر کے تو اس کی میڈیسن لے لیتے ہیں، چاہے ہمیں اچھی لگ رہی ہے میڈیسن کہ نہیں اچھی لگ رہی، مگر ہمیں ڈاکٹر پہ بلیو ہے۔ علماء کا بھی یہ ہوتا ہے کہ علماء کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پہ یہ بات اگلے کو کہہ رہے ہیں، اور اگر ہم نے غلط بات کہی تو ہم اس کا جو ہے وہ نقصان بھگتیں گے، ان کی ذمہ داری ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو بھی عالم کوئی بات کہہ رہا ہے اس کی بات کو جھٹلائیں مت، اور اگر آپ کو بالکل 100% شیور ہے کہ یہ عالم جو ہے بات غلط کہہ رہا ہے تو آپ اپنی طرح سے تحقیق کریں، ان کی بےزتی یا ان کی بے ادبی مت کریں۔ بہرحال جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سٹیٹس دیا ہے، اور اگر کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے تو ان کو ان نوئنگ وے میں آپ سمجھا دیں یا جو ہے ان کے لیے دعا کر دیں، مگر یہ ہے کہ سارے مجمع میں اٹھ کے ان کی بےزتی کرنا یہ اخلاقیات والی حرکت نہیں ہے، غیر اخلاقی حرکت ہے۔ ریاکاری کا عظیم خسارہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جو شہرت کا طالب ہو اللہ کی اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا، اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا، دیکھو اس نے نیک کام کیا ہے، مگر اس کا آخرت میں کوئی نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں دنیا اور آخرت کا ہم ایک ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں، ایک موازنہ کر لیتے ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ ایک محض دھوکہ، اور یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ آخرت کیا ہے؟ اٹل حقیقت ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی اصل حقیقت ہے۔ دنیا کیا ہے؟ یہاں پر آپ نے اپنے عمل کرنے، یہاں پر آپ نے اپنا ٹیسٹ دینا ہے، اور رزلٹ کہاں آئے گا؟ آخرت میں۔ دارالحساب کیا ہے؟ آخرت۔
دنیا ایک عارضی مقام ہے، ٹیمپریری جگہ ہے، جہاں پہ جیسے کہ آپ کسی ایک فلائٹ سے دوسری فلائٹ کو چینج کرتے ہیں، آپ نے ایک جگہ سے آپ نے اپنے کینیڈا سے پاکستان جانا ہے، بیچ میں آپ لنڈن میں فلائٹ چینج کرتے ہیں، تو وہ جو لنڈن میں ٹرانزیشن پیریڈ ہے آپ کا، وہ دنیا کی مثال وہ ہے کہ آپ کا عارضی مقام ہے دنیا، اور ہمیشگی کا گھر کیا ہے؟ وہ آپ کا آخرت ہے۔ دنیا فانی ہے، اور دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے، اور آخرت میں ہر چیز باقی رہنے والی ہے۔ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ کا گھر آخرت ہے۔ دنیا جو ہے وہ آپ کا فائدہ، جو بھی آپ کو دنیا میں وہ تھوڑا سا فائدہ ہے، اور جبکہ آخرت میں جو فائدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو دنیا محض دھوکہ، آخرت ایک اٹل حقیقت ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ سورہ نساء میں ہے، کہہ دو دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے۔ پھر سورہ نام میں کیا ہم پڑھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل اور دل لگی ہے، سوا کچھ نہیں۔ دنیا کی زندگی کھیل اور دل لگی کے سوائے کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر دیکھے کہ کتنا پانی اس انگلی پہ لگا ہے۔ تو اتنی ہے مثال دنیا کی۔ دنیا ایک ٹیمپریری مقام ہے اور ہمیشہ، اور آخرت جو ہے وہ پرماننٹ جو ہے وہ گھر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے۔ وہ ایسی مستقل اقامت گاہ ہے کہ جنت جو ہے وہاں سے روانگی نہیں ہوگی، وہ ایسی ہمیشی ہے کہ جس میں موت نہیں آئے گی، اور وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں ہوں گے۔ کہ دنیا میں تو ہمیں ٹیمپریری رہنا ہے، یہاں سے چلے جانا ہے، موت آئی ختم، سب کچھ ختم، موت نے آنا ہی آنا ہے، اور موت کے بعد انسان مر جائے گا، مگر ایسا کچھ بھی کام جو ہے جنت یا جہنم میں نہیں ہوگا۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ سورہ عنکبوت میں ہے کہ دنیا کی یہ زندگی نہیں ہے مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل گھر ہے اگر وہ جانتے ہیں۔ تو دنیا بہرحال قرآن اور سنت سے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ بالکل ہی حقیر اور غیر معنی جگہ ہے۔ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی جگہ ہے۔ سورہ اعلیٰ میں ہے، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کتنی ہی عمدہ کیوں نہ ہو، آخرت کے مقابلے میں پھر بھی حقیر ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے ہم لوگ یہ ہائی رائز بلڈنگز اور ٹیکنالوجیز اور پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگ دیکھ لیں، بہرحال وہ آخرت کے مقابلے میں still it's nothing۔ آخرت کے لیے خالص ہونے کی اہمیت اور فضیلت کیا، ہمیں کیوں ضرورت ہے کہ ہم آخرت میں کیا what is the importance؟ سورہ صاد میں ہے، بے شک ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ چنا ہے جو اصل گھر کی یاد ہے، اور بلا شبہ وہ ہمارے نزدیک یقیناً چنے ہوئے بہترین لوگوں سے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہوا ہے کہ ہم اپنے اصل گھر جو آخرت کا گھر ہے اس کی فکر کریں، اور اس کی فکر کون کرے گا؟ جو کہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اللہ کے بندوں کی صفت کیا ہے؟ سورہ الانسان میں ہے، جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم نے کوئی پرومس کیا ہوا ہے، ہم نے کوئی منت مانگی ہے، اس کو پوری کرتے ہیں، اور پھر اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور ہوئی ہوگی۔ یعنی کہ قیامت کے دن اتنی زیادہ ہڑبڑی ہوگی کہ ہر کوئی پریشان ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے بندے کون ہیں کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ یعنی کہ اگر آپ کسی کو کھانا کھلائیں یا کسی کو آپ گفٹ دیں، اوپر سے اگر آپ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو ان سے شکریہ کی بھی ڈیمانڈ مت کریں، اور نہ ہی اپنے گھر میں آ کے کہیں، نہ دل میں کہیں کتنا عجیب بندہ تھا اس نے مجھے شکریہ بھی نہیں کہا۔ تو ایون ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب لوگ ہیں، وہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو ایون وہ آگے سے جزاک اللہ یا شکریہ یا اس طرح کا کوئی رپلائی رسپانس اس کو نہیں چاہیے ہوتا۔ یقیناً ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت منہ بنانے والے، سخت تری چڑھانے والے ہوں گے، یعنی کہ بہت ہی سخت دن سے ڈرنے سے کہ اس دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوں، ہم اس لیے اللہ تعالیٰ کے اتنے خالص ہو کے اللہ تعالیٰ کے لیے کام کریں۔ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو اللہ کے خاطر عمل کرے۔ سو رات میں ہے، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی،
اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، اور برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس گھر کا انجام اچھا ہے۔ تو ہر جگہ جا کے آپ کی نیت پہ آپ کی نیت پہ دار و مدار ہے کہ آپ کی نیت کیا، کہ آپ باقی سارے کام وہی کریں مگر نیت آپ کی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو۔ آخرت کے لیے تیاری کرنے والا ہی عقل مند انسان ہے۔ اور آخرت کی تیاری ہم نے کرنی کیسے ہے؟ ہر سیکنڈ ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تیاری کی فکر لگانا، آخرت پر ایمان کے متعلق لوگوں کی آزمائش۔ آخرت پر ایمان نہ ہونے کے نقصانات کیا ہیں؟ کہ ایک تو ہم سیدھے راستے پہ نہیں ہوتے، فوکس نہیں ہو، ہماری لائف بالکل ان فوکسڈ ہوتی ہے، ہمارا کوئی فوکس نہیں ہوتا زندگی میں۔ قرآن سمجھ نہ آنا، ٹھیک ہے، کہ جب ہم آخرت پہ یقین ہی نہیں ہوگا تو ہمیں قرآن کیا سمجھ آئے گا؟ قرآن میں تو ساری باتیں یہی ہو رہی ہیں کہ ہمارا آخرت ہمارا گول ہے۔ اعمال ضائع ہو جانا، کہ جتنے بھی عمل ہم کر رہے ہیں اگر ہماری فوکس جو ہے وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیدار کرنا نہیں ہے تو ہمارے سارے جو ڈیڈز ہیں وہ ویسٹ ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن کا خسارہ، کہ قیامت کے دن خسارے میں انسان ہوگا، وہاں پہ جو نقصان ہوگا وہ نقصان بھگتے گا۔ اور کیا نقصان ہے کیا آخرت پر ایمان نہ لانے کا؟ قیامت کے دن نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جتنی 1000 درجہ آپ نے نیکی کی ہو، مگر اگر نیکی میں ذرا سی بھی وہ نیت آپ کی جو ہے وہ دنیا چاہنا ہوگی تو وہ نیکی سمجھے آپ کی ضائع ہوگی۔ دنیا کی حرص کی مذمت، مومن، منافق اور کافر کا فرق۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کو 3 اجزاء میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ مومن کے لیے ہے، ایک حصہ منافق کے لیے اور ایک حصہ کافر کے لیے ہے۔ تو مومن آخرت کے لیے زیادہ راہ لے لیتا ہے، کہ مومن دنیا میں جتنا بھی جو چیزیں اس کو آخرت میں اپنا گول اچیو کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں وہ دنیا میں صرف وہی چیزیں لیتا ہے، یعنی کہ اپنی صرف ضروریات زندگی جو ہے کے لیے اپنی چیزیں رکھتا ہے اپنے پاس، باقی ایکسٹرا چیزیں اپنے پاس کوئی نہیں رکھتا۔ اور منافق دنیا کی زینت اختیار کرتی ہے، اور منافق جو ہے وہ دنیا اس کو اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز چاہتا ہے۔ اور کافر خوب عیش کرتا ہے، وہ تو بالکل ہی جو ہے نا، آپ سمجھیں کہ اگر وہ دنیا میں بلینئر بنا ہوا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی شامل نہیں ہے، ڈیفینیٹلی جتنے مرضی اچھے اعمال کرے مگر چونکہ وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کے اعمال بھی سارے ضائع ہو جائیں گے۔ دنیا کی حقیر چیزوں کے بندے بننے کی مذمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہوا درہم کا بندہ، اور ہلاک ہوا دینار کا بندہ، اور ہلاک ہوا منقش چادر کا بندہ، یعنی کہ جس کے پاس درہم ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس بہت زیادہ خوبصورت چیزیں ہیں، تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا بندہ ہلاک ہے۔ اگر اسے مل جائے تو راضی، نہ ملے تو ناراض، یعنی کہ ایسا بندہ کہ جو ہلاک جو کہ جس کو دنیا کی عیاش دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں، لگژریز جو ہیں دنیا کی، اگر مل جائے تو وہ راضی ہے، اگر نہ ملے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنا انالیسس اس میں کرنا چاہیے کہ ہم کیا اس سے بندوں میں تو نہیں ہے کہ ہمیں کوئی دنیا کی چیز اگر نہیں مل رہی، ہماری کوئی خواہش ہے کہ گاڑی لینی ہے فلاں فلاں، اگر ہمیں مل گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو جو ہے ہم ناراض تو نہیں ہو رہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو اتنا زیادہ ہلکان تو نہیں کر رہے کہ کہیں ہماری آخرت کا فوکس خراب ہو رہا ہے۔ اللہ کرے یہ ہلاک ہو جائے، سر نگوں ہر کر گر پڑے، اگر اسے کانٹا چبھے تو کوئی نہ نکالے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے بد دعا کی ہوئی ہے۔ استغفر اللہ۔ آخرت چاہنے والے کا دنیا سے محبت نہ کرنا، دنیا سے اپنی آخرت کمانا، اپنے آپ کو آخرت کے کاموں میں مشغول کرنا، دنیا اور آخرت میں سے ایک کو راضی کرنا۔ علی کرم اللہ وجہ نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت آپس میں 2 سوتنے ہیں، لائک 2، آپ سمجھ لیں 2 وائفس ہیں ایک بندے کی، آپ جتنا ایک کو راضی کریں گے دوسری آپ سے اتنا ہی ناراض ہوگی۔ تو سمجھیں کہ دنیا اور آخرت جو ہے وہ سوتنے ہیں، آپ نے دنیا کو راضی کرنا ہے تو آخرت ناراض ہوگی، آخرت کو راضی کرنا ہے تو دنیا ناراض ہوگی۔ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کس کو راضی کرنا ہے۔ دنیا کو امانت سمجھتے ہوئے زندگی گزارنا۔ حسن کہتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں پر رحم کرے جن کے نزدیک دنیا ایک امانت تھی اور انہوں نے اس امانت کو اسی ہستی کو ادا کر دیا جس نے اس کو دنیا پر امانت دار بنایا تھا، پھر وہ ہلکے پھلکے ہو کر چل دیے، یعنی کہ دنیا میں اتنے نہیں غرق ہو گئے کہ اپنی آخرت ہی بھول گئے۔ اپنے آپ کو آخرت کے کاموں میں مشغول رکھنا۔ ابو سلیمان کہتے ہیں کہ دنیا کی خواہشات سے صرف وہی صبر کر سکتا ہے جس کے دل میں وہ چیز ہو جو آخرت کے ساتھ مشغول ہو، یعنی کہ دنیا کی ہم لگژری سے تبھی ہم اوائڈ کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پیچھے رکھ سکتے ہیں ان ساری لگژری سے جب ہمارے دل میں آخرت ہوگی۔ جب ہمارے دل میں آخرت ہوگی اور جنت ہمارا مقصد ہوگا تو یہ دنیا کی کوئی چیز ہمیں خوبصورت نہیں لگے گی۔
اور بازار جاتے ہوئے بھی ہمیں کوئی چیز فیسینیٹ نہیں کرے گی کہ یہ لے لیں تو وہ لے لیں، وہ لے لیں تو یہ لے لیں. ہم ایک سادہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. دنیا کو اس کے جائز حق میں استعمال کرنا، ضرورت کو دنیا رکھنا، ضرورت کی دنیا رکھنا کہ آپ کے پاس اتنی چیزیں ہوں جو کہ آپ کی ضرورت کی ہوں. سفیان کہتے ہیں کہ دنیا میں سے اپنے جسم کے لیے لے لو اور آخرت میں سے اپنے دل کے لیے لے رکھو، کہ دل میں نہ اتر جائے دنیا، کبھی بھی آپ کے دل میں نہ اتر جائے. دل میں چونکہ آخرت ہے، دنیا کو اس میں نہ ڈالیں. دنیا کے مال اور اسباب سے بے رغبت ہو جائیں، یعنی کہ بے پرواہ ہو جائیں. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ دنیا میں بے رغبتی لوگوں سے بے رغبتی اختیار کرنا ہے، کہ دنیا میں آپ بے رغبتی کی انگلش پتہ نہیں کیا ہے، کہ آپ اس سے جسٹ ٹو اسٹے اوے. تو اگر آپ نے دنیا میں بے رغبتی لوگوں سے بے رغبتی اختیار کرنا ہے، اور سب سے پہلے اپنے نفس کے متعلق زہد اختیار کرو، کہ اپنے نفس کو اپنے نفس اپنے اندر اپنی جو انر سیلف ہے اس کو جو ہے تیار کرو کہ ہم نے آخرت کیسے اپنے آخرت پہ فوکس رکھنا ہے. جب آپ کا نفس ہی دنیا کی محبت میں غرق ہوگا تو آپ آخرت پہ فوکس نہیں کر سکیں گے. تو قیامت کی رسوائی سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم لا تحزنی یوم القیامہ، اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اور یہ اسی صورت میں ہے کہ جب آخرت پہ ہم فوکسڈ ہوں، ہماری نیتیں جو ہیں، خاص طور پہ اپنی نیت کا ہر وقت اپنی نیت چیک کیا کریں کہ یہ کام میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں، یہ کام میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں، یہ کام میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں. تو اس میں جو ہے پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچائیں گے. قیامت کے دن کی تنگی سے پناہ مانگنا، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے. تو ہمارے ان ساری باتوں کو پڑھنے کے بعد کرنے والے کام کیا ہیں کہ ہر کام اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کریں. الا ابتغاء وجہ ربک الاعلی، ہم صرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہنا. ہم نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیں، روزہ رکھیں یہ سمجھ کے نہ رکھیں کہ ہم ڈائٹنگ کر رہے ہیں، ہمارا جو ہے وہ کوکنگ ٹائم کم ہو گیا، ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. دین کا کوئی کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم سیکھ رہے ہیں، تو یہ سوچ کے نہ کریں کہ ہم جی عالم مشہور ہو جائیں گے اور سارے لوگ جو ہے ہمیں بڑا اونچا سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ بڑی جی کوئی چیز ہے. تو یہ سمجھ کے نہ کریں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. اور اس کے لیے سب سے بیسٹ آپ کا، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں، اس کے لیے سب سے بیسٹ ٹول یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ اسٹوڈنٹ سمجھیں. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو لائف ٹائم اسٹوڈنٹ بنا لے. یہ نہ کہیں کہ میں ٹیچر ہوں فلانی جگہ کی، یا میں پڑھاتی ہوں یا پڑھانا ہے، یہ اس طرح کہ میں نے سیکھنے کے لیے ہر کام میں نے سیکھنے کے لیے کرنا. میں کسی کو پڑھا بھی رہی ہوں تو اس میں ہی سیکھ رہی ہوں، میرا ہی فائدہ ہو رہا ہے، میری ریویژن ہو رہی ہے. اس میں یہ نہ کریں کہ میں چونکہ مجھے آتا ہے تو میں اگلے کو پڑھا رہی ہوں. اس میں یہ سوچیں کہ میں سب کے ساتھ بیٹھ کے اپنی ریویژن کر رہی ہوں. کئیوں کو نہیں آتا تو چلو ان کو پتہ لگ جائے گا، کئیوں کو آتا ہے ان کی ریویژن ہو جائے گی. اگر مجھے آتا ہے تو میری ریویژن ہو جائے گی اس چیز کی. اپنے آپ کو وہ چیز نہ سمجھے کہ ٹھیک ہے مجھے تو آتا ہے اس لیے میں ان کو پڑھا رہی ہوں جن کو نہیں آتا. یہ ہمیشہ سے ہم اپنے میسیجز کرتے ہوئے بھی یہ کریں کہ ہم لوگ انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے، مل کے اس کتاب کو پڑھتے ہیں، مل کے فلانا ٹاپک پڑھتے ہیں، نہ کہ آپ جو ہیں وہ کہیں کہ میں پڑھاؤں گی اور سب سنیں گے. ہر کام اللہ رب العالمین کے لیے کریں. آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فرائض ادا کریں. اپنے مال اور اسباب کو آخرت بنانے کے لیے استعمال کریں. اپنے مال اور اسباب کو کیسے ہم آخرت بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ اپنا گھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے استعمال کریں. اگر کہیں پہ کوئی عالم ہے اور اس کو کوئی گھر نہیں مل رہا کہ جہاں پہ وہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی تعلیم، اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کرے، تو آپ اپنا گھر دے دیں. اگر کئیوں کو مسجد جانے میں کوئی پرابلم ہے، ان کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں، اپنی ٹرانسپورٹ اویلیبل کر دیں. کہ آپ کو اگر اللہ نے دے رکھا ہے تو آپ اس چیز کو اللہ کے کاموں کے لیے کیسے استعمال کرتی ہیں. آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے صدقہ کریں. آخرت کی یاد کے لیے وقتاً فوقتاً قبروں کی زیارت کریں. اور آخرت کی یاد کے لیے یہ بھی سب سے اچھا ہے کہ ہر سیکنڈ جو ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے تو ہر سیکنڈ جو ہے اپنا یہ رکھیں، ابھی میری موت آئی تو ابھی آئی، ابھی آئی تو ابھی آئی. ہر وقت اپنی موت کی تیاری میں لگ جائیں. اور ہر وقت جب آپ کو آپ کے لیے جو سب سے بڑی موٹیویشن ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو ہر وقت یاد ہو کہ میں نے مرنا ہے. جب آپ کو ہر وقت یاد ہوگا کہ میں نے مرنا ہے تو پھر آپ کو جو ہے نا سارے کام آپ کے آخرت اورینٹڈ ہوں گے، آخرت پہ فوکس کر کے تو آپ وہ کام کریں گے. والآخرہ خیر و ابقیٰ. اب اس میں جو کرنے والے کام ہیں اس کو ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ آخرت کا دن اپنے مقرر وقت پر ضرور آئے گا. مجھے اپنے ہر اچھے برے چھوٹے اور بڑے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور پھر اس کا بدلہ دیا جائے گا. میں ہر کام کو اللہ کو راضی کرنے
اور حاصل کرنے کی اور آخرت کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کرتی ہوں۔ میں آخرت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرتی ہوں۔ میں کسی بھی کام میں جو محنت اور کوشش کرتی ہوں وہ صرف دنیا چاہنے کے لیے نہیں کرتی، میں آخرت کے لیے نیک اعمال کا ارادہ کرنے کے بعد اس کو جلد از جلد کر لیتی ہوں۔ کہ کوئی بھی آپ نے سوچا ہے عمل کرنے کا تو وہ آپ جلد از جلد کر لیں۔ میں اللہ کی محبت پانے اور آخرت میں اجر حاصل کرنے کے لیے ہر دکھ، پریشانی، مصیبت اور بیماری پر صبر کرتی ہوں۔ یعنی کہ آپ کی ہر کام میں، ہر چیز میں جو بھی آج سوچ رہے ہیں وہ آپ آخرت کی اس پہ سوچ۔ ایون آپ واش روم بھی گئے، وہاں سے آپ وضو کر کے واپس آئیں، کیا پتا آپ واش روم سے آنے کے بعد آپ کا آخری لمحہ ہو، اس کے بعد زندگی ختم ہو، تو ہمیشہ یہ روٹین بنا لے کہ واش روم سے جب بھی آپ نے نکل کر آنا ہے آپ نے وضو کی حالت میں آنا ہے، وضو کر کے آئیں۔ کتنا ٹائم لگے؟ 1 منٹ لگے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو بہت ایمرجنسی ہے، باہر بچہ رو رہا ہے یا کوئی ایمرجنسی ہے پھر تو چلیں دوسری بات ہے، مگر یہ ہے کہ اگر آپ واش روم گئی ہیں تو واش روم جانا بھی آپ کے اللہ کے لیے ہو، سنت کے طریقے سے جائیں واش روم، اور واش روم سے جب نکلیں تو باوضو نکلیں۔ کیا پتا واش روم سے نکلنے کے بعد آپ کی آخری لمحہ ہو، تو وہ آخری لمحہ جو آپ باوضو تو ہو نا۔ میں اللہ کی محبت پانے اور آخرت میں اجر حاصل کرنے کے لیے ہر دکھ، پریشانی، مصیبت اور بیماری پر صبر کرتی ہوں۔ میں مباح کام جن کو کرنے میں نہ ثواب ہے نہ گناہ، وہ بھی آخرت میں اجر کی نیت سے کرتی ہوں۔ میں عبادات دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی نیت سے نہیں کرتی، مثلا ورزش کی نیت سے نماز پڑھنا، یہ ہم نماز لیے پڑھیں کہ چلو تھوڑی ورزش ہی ہو جائے گی، جسمانی صحت کے لیے روزہ رکھنا، تجارت کرنے کی نیت سے حج کرنا، امیر کہلوانے اور بڑائی حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا، یا اپنے آپ کو عالمہ کہلانے کے لیے قرآن پڑھنا، یہ ساری نیتیں نہیں ہونی چاہیے۔ میں کوئی بھی نیک عمل کرتے وقت ریاکاری سے بچنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہم شو آف کرنے سے بچیں۔ شرک خفی یعنی کہ جو چھپا ہوا شرک ہے، بچنے کے لیے کسی کی موجودگی یا غیر موجودگی میں ایک ہی انداز سے نماز پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ نہ ہو کہ لوگ آئیں تو میں اچھی طریقے سے نماز پڑھنا شروع کر دوں، لوگ جائیں تو میں بے دھیانی سے نماز پڑھنا شروع کر دوں۔ میں دین کی تبلیغ کا کام اللہ کی رضا اور آخرت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے کرتی ہوں، مال کمانے، نیک کہلوانے اور دوسروں پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے میں دین کا کام نہیں کرتی۔ میں آخرت کے ثواب کی خاطر اپنی دنیا کا نقصان برداشت کر لیتی ہوں۔ یعنی کہ اگر آپ دنیا کا نقصان تھوڑا بہت برداشت کر لیں، اس میں کیا ہو سکتا ہے آپ کا؟ سب سے بڑا تو یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہے مارگیج پہ گھر لے لیتے کہ چلو ہمیں گھر کی ضرورت ہے، اور جو ہے اور ویسے بھی تو ہم ہر مہینے اتنا کرایہ دیتے ہیں، $2000 ہم کرایہ دے رہے ہیں، تو چلو وہ ہمارا اس میں کور ہو جائے گا، مگر تھوڑا سا ہم نے گناہ کما لے کہ چلو مارگیج۔ مگر اگر آپ ساری عمر، کتنی آپ کی عمر ہے، آپ یعنی کہ آپ کی ورکنگ ایج جو ہے وہ 30 ایئرس، فار ایگزامپل آپ کی 30 ایئرس ورکنگ ایج ہے، وہ 30 ایئرس آپ نے کبھی بھی مارگیج کا گھر، آپ کے پاس وہ 30 ایئرس میں کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں تھا کہ آپ سارا پیسہ دے کر تو ایک ہی دفعہ میں لمسم میں آپ گھر لے لیتی، تو وہ 30 ایئرس آپ نے ہر مہینے $1500-2000 کرایہ دے کے جو ہے آپ نے کام کیا۔ دنیا آپ کو بہت کہے گی بیچ میں کہ آپ اپنا نقصان کریں، یہ مت کریں، 30 سال میں تو آپ جو ہے $2000 میں آپ نے 4 گھر آپ لے لیتے، تو اس طرح مت کریں، مگر آپ اپنا نقصان برداشت کر رہی ہیں دنیا کا، کیوں؟ کیونکہ آخرت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ یا اب اسٹڈیز آگے نہیں انسان کر سکتا، پیسے نہیں اتنے پیسے نہیں ہے کہ آپ اپنی گریجویشن کر سکیں، اور لون آپ لینا نہیں چاہتے کیونکہ انٹرسٹ ہے، تو آپ نے کام کیا 3-4 سال، پیسے اکٹھے کیے اور پھر آپ نے اپنی گریجویشن کی، تو یہ آپ اپنا نقصان تو کر رہے ہیں، 4 سال آپ کا اپنا بیک گیئر لگا رہے ہیں کیریئر کو، مگر یہ آپ صرف آخرت کے ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ نقصان کریں، اور اس میں جو پھر آپ کا فائدہ جو آپ کے پاس آئے گا وہ تو پھر انگنت فائدہ جو آپ کے پاس آئے گا دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی۔ میں دین اور دنیا کا کام اللہ کی رضا اور آخرت کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سیکھتی ہوں۔ میں اللہ کے چہرے کی خاطر اور آخرت میں بدلہ چاہنے کے لیے مسکین، یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتی ہوں۔ مجھے دنیا کی چیزوں سے صرف اپنی بنیادی ضروریات کو حاصل پورا کرنے کی حد تک رغبت رکھتی ہوں۔ میں قیامت کے دن کی رسوائی اور تنگی سے پناہ کی دعائیں مانگتی ہوں۔ میں اپنے مال، وقت، صلاحیتوں، اپنے سکلز اور علم کو آخرت کے لیے استعمال کرتی ہوں۔ میں آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے صدقہ کرتی ہوں۔ میں نے مال، شہرت، بحث اور کسی مرتبے کو حاصل کرنے کی غرض سے علم حاصل نہیں کیا۔ میں آخرت میں اجر کا چاہنے کے لیے اپنے تمام فرائض ادا کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں آخرت کی یاد کے لیے وقتاً فوقتاً قبروں کی زیارت کرتی ہوں۔ میں اللہ کی خاطر دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد ان سے بدلے میں کوئی انعام، تعریف یا شکریہ تک نہیں چاہتی۔ تو ایون اگر آپ شکریہ بھی اگلے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے، اس کا مطلب ہے آپ نے مقام اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیا۔ میں اپنے ہر دن کو آخری دن سمجھتے ہوئے، یعنی کہ بلکہ میں تو کہوں گی ہر پل کو آخری پل سمجھتے ہوئے زیادہ نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے گزارتی ہوں۔ تو قیامت کے دن کی رسوائی اور تنگی سے بچنے کی دعا کیا ہے؟
اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ اللہم لا تحزنی یوم القیامہ۔ آمین ثم آمین۔ تو آج ہم اپنی رمضان کے ساتھ کی جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں۔ تو یہ ساری محفل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے کی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہی اس کا اجر مانگتے ہیں۔ تو کاموں میں بہترین کام کی طرف رہنمائی چاہنے کے لیے ہم کیا دعا کر سکتے ہیں؟ اللہم قنی شر نفسی وعظم لی علی ارشد امری، اے اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا اور اس کام پر میری مدد فرما جو زیادہ بھلائی والا ہو۔ ماشاءاللہ بہت پیاری دعا ہے، اس کو پھر مانگ لیتے ہیں، اور انگلش میں دعا آف گائیڈنس فار دا بیسٹ ڈیسیژن۔ اللہم قنی شر نفسی وعظم لی علی ارشد امری، او اللہ protect me from the evil of my soul and guide me to that what is more beneficial۔ آمین ثم آمین۔ ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، 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 اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔